کے لوگ پیارے ناظرین، ایسے درندوں سے اور ایسے ظالموں سے ہم اپنے اللہ جل شانہ و تم شانہ کی بارگاہ میں بھی فریاد نہیں کر سکتے ان سے بچنے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو ہم نے اسی لیے اس سال اس محفل شبینہ کو کل ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ شہدائے فلسطین کے لیے ہم اس محفل شبینہ کو انشاءاللہ وقف کریں گے۔ آپ لوگ بھی جتنے سنیں گے، جتنے اس میں حصہ لیں گے، جتنے قرآن پاک کی اس تلاوت میں بیٹھیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، اپنے اپنے مرکز میں بیٹھیں گے، مسجد میں آ کے بیٹھیں گے، محفل میں آئیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی خالی نہیں رہے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ جل شانہ و تم شانہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے جس جس کو اس توفیق سے نوازا ہے، آج مجھے کافی لوگوں نے فون کر کے تو یہ بتایا، کوئی پوچھتا ہے جی کہ ہم نے سنا ہے، دوبارہ بھی ہم لوگوں کو ٹیکس کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پروفائلز جو ہیں اپنے فونز پر، کسی کی واٹس ایپ کی، کسی کی وائبر کی، کسی کا جو فیس بک ہے، اپنے وہ ہمارے یا تو پرومو لگا دیا یا جو شبینے کی ایڈورٹائز اشتہار کیا گیا وہ لگا دیا۔ کسی نے کسی اعتبار سے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہا، تو جو کل میری گزارشات تھیں، یقیناً ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے اور بیٹوں نے اس پر غور کیا۔ آج میرے جو کنٹیکٹس میں میرے پاس جو نمبر تھے اس میں کم از کم میں نے 10 بندے ایسے دیکھے کہ جنہوں نے وہ اپنے نام جو ہے وہ اس پر وہ جو اپنے پروفائل کی جو سسٹم ہے اس میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ لیکن کیا ہم باقی کے لوگ جو سن رہے ہیں یا جنہیں پتہ چل گیا، ہم نے بھی ڈیوٹی پوری کی؟ یقیناً اس حوالے سے جس نے کی ہے اس کا اجر اللہ جل شانہ و تم شانہ کی بارگاہ سے ہے، اور جو نہیں کر پائے اللہ جل شانہ و تم شانہ کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ و تم شانہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے اور اس عظیم ڈیوٹی کو اللہ جل شانہ و تم شانہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس، یہ جو قرآن کی مجلس ہے، یہ عام سے مجلس نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم یہ بات بھی آگے رکھیں گے۔ لیکن اپنا جو کالر ہے ہمارے، ایک کوئی لائن پر تشریف لائے ہیں، ہم انشاءاللہ باذن اللہ دوبارہ جب وہ کال کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تشریف لائے تھے اور غالباً ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ دوبارہ ہم جیسے وہ آتے ہیں میں ضرور ان سے بات کرتا ہوں۔ جی، تو کالر ہمارے ساتھ دوبارہ تشریف لا چکے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہو؟ جی اللہ رسول کا کرم الحمدللہ۔ بس ایک عرض جی دعا واسطے فون کیتا سی۔ جی میری دعا ہے کہ میرے بچے نمازی ہو جائیں، جو بچے نہیں نماز پڑھنے سب کو اللہ تعالیٰ اگر دعا کرو کہ سارے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دوسرا ہے جی شبینے جی اتنے لائیو آ سکتے ہیں اتنے؟ بالکل لائیو انتظام ہے اور لائیو یقیناً لوگ آئیں گے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کل بھی اور پرسوں بھی ہمارے مہمان جب پیرس سے آ سکتے ہیں تو بریڈ فورڈ تو قریب ہے نا، جی، اور پیرس سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ فقط محفل شبینہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، تو جو مقامی لوگ ہیں وہ تو محفل شبینہ سن کے تو پھر اپنے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں، اور جو آئے ہیں وہ چونکہ ایک دن چھوڑ کے ہوگا نا، تو آپ آئیں، تشریف لائیں، ہر روز دعا میں بیٹھیں، قرآن پاک سنیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ جو ہماری بہنیں ان کے لیے اسپیشل انتظام علیحدہ ہوگا اور اس میں آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ ہاں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا ضرور کرے۔ یقیناً میری دعا ضرور ہوگی۔ بیمار ہیں انہوں واسطے، میرے ماں باپ، میرے ساس سسر بھی دنیا ٹھیک سے رخصت ہو کے انہوں واسطے بھی دعا کرنا۔ ضرور انشاءاللہ۔
بہت شکریہ بہت شکریہ. تو یہ ہماری بہن تشریف لائی, انہوں نے بریڈ فورٹ سے کال کی, اور یقیناً اچھی یہ دعوت تو میں نے دعوت عام دی ہے. کوئی بھی کسی جگہ سے بھی ہمارا بھائی ہماری بہن ہماری بیٹا بیٹی اگر وہ خود فزیکلی تشریف لانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے جو دروازے ہیں سب کے لیے کھلے ہیں, اور وہ تشریف لا کے قرآن کریم فرقان حمید سن سکتے ہیں. اور اگر وہ جہاں بھی ہیں اگر وہاں بھی وہ قرآن کریم اگر سننا چاہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ ٹی وی 99 نے یہ کو جو کہ 857 نمبر ہے اسکائی کے اوپر. اب جتنے لوگ ہمارے سن رہے ہیں اگر ہر بندہ کسی ایسے بندے کو فون کر کے یہ ٹیکسٹ کر کے یا کال کر کے یا مل کے اگر اس کو دعوت دے گا کہ بھائی اس نمبر پر یہ ٹی وی ہے اور اس پر یہ محفل شبینہ ہوگی, تو اگر ایسا کام ہو سکتا ہے تو آپ یقین مانیں اللہ جل شانہ و تم احسانہ کی خاص نظر رحمت ہوگی اور خاص کرم ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. تو میں انشاءاللہ اپنے کالرز جتنے بھی ہیں ہمارے جو اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں, اگر وہ ہماری محفل میں مجلس میں کال کرنا چاہیں تو نمبر تو اسکرین پر موجود ہے آلریڈی, اور وہ اسی نمبر پر کال کریں گے تو انشاءاللہ اس مجلس میں ڈائریکٹ ہو جائیں گے. تو آج چونکہ آخری ہماری یہ مجلس ہے, اس مجلس میں جتنی بھی کوئی اب انسان سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی اس شبینے کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, تو ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا, میں اس سوال کا جواب یہ آج دوں گا, اور بھی پھر اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی. سوال یہ کیا گیا تھا کہ جو ہماری بہنیں اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کا صدقہ عزت و آبرو عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازے, کہ جو ہماری بہن ایام مخصوصہ میں ہو تو قرآن کریم کی مجلس جب سجی ہوئی ہو تو وہ اس میں جا کے قرآن سن سکتی ہے, یا اپنے گھر میں وہ لائیو قرآن کریم کی تلاوت سن سکتی ہے. یہ سوال تھا. تو گزارش یہ ہے, ہاں ایک یہ سوال تھا, اور دوسرے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ فرض کر لیں شبینے کے مجلس میں نہیں پہنچ پاتی, یا ٹی وی نہیں ہے گھر میں, یا انہیں خبر نہیں ہے, تو اب وہ تسبیح یا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے وہ کیا کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب دوں گا, لیکن پہلے میں اپنے کالر سے بات کرتا ہوں. جی دیکھتا ہوں کون کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلیک بن سے مولانا فاروق اشرفی. ماشاء اللہ, حضرت علامہ مولانا فاروق اشرفی صاحب زندہ باد. الحمدللہ, بہت بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سننا. آج افطاری میں یاد کیا تھا لیکن کسی نے بتایا کہ آپ مصروف ہیں. اوہ اچھا, آج ہی پتا چلا اس ٹی وی کے بارے میں, بالکل پتا نہیں تھا. یہی اصل میں ہمارے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اصل میں یہ ٹی وی کا جو یہ رمضان مبارک سے ہی صحیح طریقے سے یوں سمجھے کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا آغاز ہوا, اور رمضان مبارک ہی میں ہم ہی نے اس کو یہ بلیک برن سے آپ کو بلکہ ہم زحمت بھی گاہے بگاہے دیا کریں گے. آپ تو منجے ہوئے نعت خوان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو حافظ اپنا علامہ اشرفی صاحب, علامہ فاروق صاحب, آپ کو میں یہ دعوت بھی دے رہا ہوں. آپ تو ہر سال آتے ہیں نا شبینے کی محفل میں؟ جی ہاں, شبینے میں آتے ہیں, اس لیے میں ٹائمنگ پوچھنے کے لیے میں نے فون کیا تھا. پہلے تو مبارکبادی اس ٹی وی کے لیے. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. اعتکاف میں ہوں گے نا؟ جی میری بات کر رہے ہیں. آپ اعتکاف میں ہیں یا میرا اعتکاف جو ہے نفلی ہوتا ہے. جی میرا نفلی اعتکاف, میں نفلی کی نیت کرتا ہوں. نفل اعتکاف ہوتا ہے, اور میں پورے مہینے کے اندر میری نفلی اعتکاف کی نیت ہوتی ہے. اچھا اچھا, تو اپنے خاص مقصود دعا میں یاد ہاں, میں رہتا میں مسجد میں ہوں, ادھر ہی میرا ڈیرا ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی یہ پروگرام میں مسجد سے نہیں کر رہا, یہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہم نے بنایا اس اسٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں. اچھا, وہاں سے ہو رہا ہے. جی, تو اب علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ٹائم جو ہے شبینہ شریف کا وہ کل رات ہم تراویح کے بعد تقریباً 12:30 کے آس پاس شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے تھرسڈے کو بھی چونکہ 27ویں ہے, ختم قرآن کا دن ہے, تو وہ جلدی ہم کوشش کریں گے ختم قرآن کے بعد یہ پھر دوبارہ محفل شروع ہو جائے. اور اسی طریقے سے سیٹرڈے جو ہے
وہ تو بہت ہی ارلی کوشش کریں گے شروع کرنے کے لیے. وہ 12 بجے کے قریب ہم محفل کو انشاءاللہ تعالی آغاز کرنا, چلو 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے تو وہ اس دن بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو میری ایک ایڈوائس ہے, کچھ سپارے اگر اثر مغرب کے درمیان بھی اگر پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ہے تو بات آپ کی صحیح, تاکہ رات میں آپ کو زیادہ مل جائے پھر ٹائم. ہاں ہے ایسی بات, لیکن چونکہ معمول ایسے ہی ہے جب سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو رات کا حصہ ابھی چھوٹا ہو گیا نا. ہاں یہ ہے صحیح, بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. لیکن وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ حفاظ جو قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, پھر اس کا یہ دوسرا علاج ہی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے تو لگا دیتے, تو چونکہ لائیو جو کرنا ہے تو پھر وہ تراویح کے بعد ہی سوٹ کرتا ہے. پھر وہ رات کا وقت, سحری کا وقت, صبح تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو وہ 10 بار ہم الحمدللہ انشاءاللہ بدر آپ کی دعا سے ضرور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. مخصوص دعا میں یاد رکھیے گا ہم کو. کبھی بھولے نہیں, آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے عاشق ہیں, محب ہیں, ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے. شاہ صاحب سے بھی بات ہو جائے گی؟ نہیں, شاہ صاحب سے تو اس وقت بات نہیں ہو, وہ پروگرام کر رہے ہیں افطاری کے وقت. ابھی تو چل رہا ہے نا افطاری کا پروگرام, سحری کا. یہ سحری کے پروگرام میں تو میں خود حاضر ہوں, سید منور حسین بخاری حاضر ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ, میرا خیال ہے کہ میرے سے بات کر کے میرا پوچھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب سے بات ہو جائے گی. اب دونوں کے آواز سیم لگ رہی تھی. اچھا, اچھی بات ہے. افطاری کا پروگرام پیر سید سجاد حسین بخاری جو چھوٹے بھائی ہیں میرے, وہ کرتے ہیں وہ افطاری کا پروگرام. تو سحری کا پروگرام جو تھوڑا 1 گھنٹہ تک میں ٹائم دیتا ہوں ہر روز. اچھا, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی ضرورت ہوئی میں حاضر ہو جاؤں. ہاں یقیناً آپ کی ہم ضرور تکلیف دیا کریں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ عید کے پروگراموں میں آگے پیچھے آپ جو ہے نا وہ کوشش کرنا کہ آپ کا, میں نمبر تو میرے پاس تھا ہی, انشاءاللہ مل جائے گا اور آپ سے پھر رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ رسول خدا حافظ. علامہ فاروق اشرفی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ہی درد کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ ان قریب ہم ان کی اس سریلی آواز سے انشاءاللہ اپنے آپ کو اور ساری امت کو جو کہ ہماری اس مجلس میں موجود ہوا کرتی ہیں, ان ساری امت کو ہم انشاءاللہ ان کی آواز سے مسرور کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کو سنائیں گے. اب یہ چونکہ آج آخری دن ہے, کالر سے میں بات ضرور کروں گا, جتنے بھی آئیں گے میں انشاءاللہ تھوڑی بات ضرور کروں گا. دیکھتا ہوں کون آتے ہیں اس وقت میرے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سناؤ, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بسم اللہ, الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی صفدر بول رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی صفدر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑی شکر ہے. ماشاءاللہ. یہ فرانس والوں, جی کرم نوازی, فرانس والوں کی بات جب ہوتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے یہ بالکل سامنے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو وہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلامت رکھے. جی اللہ تعالیٰ جی صفدر صاحب کو, حاجی تصور صاحب کو, جناب اصغر علی صاحب کو اور جنید بیٹے کو اور بیٹیوں کو اور سب کو, سارے لوگوں جتنے بھی آپ کے قرب و جوار, بلکہ حکیم صاحب بھی ہیں, وہ تو ایک نہ بھولنے والی چیز ہیں. تو ان کو جتنے بھی احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا ہر روز ذکر حاجی محمد انور صاحب کرتے رہتے ہیں اور سلام بھی آپ لوگوں کا پہنچاتے ہیں, اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں کے لیے یقیناً آپ جس طرح ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو کل سے انشاءاللہ آپ وہاں بھی ضرور دیکھیں گے جناب. انشاءاللہ حاجی صاحب آ رہے ہیں نا آپ کے پاس ادھر ہی. جی حاجی صاحب بول رہے ہیں کل جانا ہے. جی بالکل جی ماشاءاللہ. بہت آج خوشی اور مسرت کا اظہار کریں. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح فنا فی الرسول ہیں اور فنا فی شیخ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مرید خاص آ رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے اتنی خوشی ہوتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جانوں کے نعمتوں سے نوازے جناب. یقیناً انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور کل سوال انہوں نے کیا تھا کہ انٹرنیٹ پر, تو میں نے کسی نوجوان کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ میرے پاس آئے تھے, آج تشریف لائے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ محفل شبینہ 2014
2014 مدنی مسجد بلیک برن. یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے, اور وہ یوٹیوب پر لائیو کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ یوٹیوب پر کل وہ کریں گے ٹرائی, تو انشاءاللہ وہ یوٹیوب پر یہ ڈالیں گے نا, وہ جتنے بھی اب آپ سن رہے ہیں محفل شبینہ 2014 جو یعنی لائیو, ساتھ یہ لائیو لکھیں, محفل شبینہ 2014 لائیو مدنی مسجد بلیک برن. تو انشاءاللہ باذن اللہ مجھے امید ہے کہ یہ محفل شبینہ جو ہے وہاں وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ لائیو. لیکن آپ کو تو انشاءاللہ ٹی وی پر بھی نظر آ جائے گا نا انشاءاللہ. جی بالکل, ہم ٹی وی پہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, جزا دے. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے یاد کیا ہے سارے احباب کو, سارے جتنے بھی محبین و شاقان رسول ہیں ان سب کو میرا سنانا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اور میرے جیتے بیاں دا حشر ہونا سی برا, میرے جیتے بیاں دا حشر ہونا سی برا, اپنے کملے وچ لکایا مہربانی سونے واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی تصور صاحب اللہ جل شانہ و تم احسانہ آپ کی اس درد بھری آواز میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ جناب. سب احباب کو میری طرف سے سلام محبت ہو, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. سب بھائیوں کو ہماری طرف سے بھی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے احباب جو ہیں وہ بہت ہی محبت والے ساتھی اور سرکار کے ثناخان ہیں, جو پیرس سے ہماری اس مجلس میں تشریف کئی بار لاتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں ان کی آواز نہیں سن رہا تھا, تو آج الحمدللہ انہوں نے پھر کرم نوازی کی ہے اور تشریف لائے ہیں اس مجلس میں. اللہ جل شانہ و تم احسانہ ان کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے. تو ناظرین محترم, بات ہم انشاءاللہ اپنے احباب سے بھی جاری رکھیں گے, جو بھی کالرز ہماری مجلس میں تشریف لاتے ہیں. یقیناً چونکہ یہ سنگل لائن ہے تو ایک کالر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے کال کر سکتے ہیں, اور ابھی جیسے وہ کال ختم ہوتی ہے اس کے بعد جیسے کو ٹرائی کرتے ہیں تو فوراً ان کی کال لگ جاتی ہے. تو یقیناً آپ تشریف لائیں, جتنے بھی احباب کال کرنا چاہتے ہیں آپ کال کریں, تشریف لائیں. ہم انشاءاللہ باذن اللہ آپ سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں. حاجی تصور صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی, بہت پیاری بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا, اور بہت ہی پیارا جملہ یہ بولا کہ ہمیں ماڑیا نو تو گل ہے سنیا تیری مہربانی کہ اسی کتھے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کتھے, پر پھر بھی ہم جیسے گندو کو نبھایا. وہ کیا خوب درد کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آج آخری دل میں بھی کوئی 2-3 باتیں اشعار کی صورت میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا اور آپ کی نظر یہ آپ سب کو سرانے کے لیے یہ بات میں کہتا. انشاءاللہ باذن اللہ میں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بات کرنے لگا کر رہا ہوں کہ جس محبوب کی بارگاہ میں الحمدللہ 1 2 4 نہیں, ہر صحابی نے اس انداز سے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا, اپنی عقیدت اور اپنے عشق کا نذرانہ پیش کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے.
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और हुजूर के सहाबा हुजूर से जिस अंदाज से मोहब्बत करते हैं, जिस तरीक़े से मोहब्बत करते हैं, आपकी खिदमत में जैसे मैं वो मिसाल पेश करता हूँ तो फिर आप हैरान रहेंगे। लेकिन मैं बात करने से पहले कॉलर से बात करता हूँ और देखता हूँ कौन कहाँ से क्या इरशाद फरमाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत क्या हाल है, ठीक हो? जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह जल्ला शानु व तम एहसानु का फजल। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शायद साहब केकली से बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा शायद साहब को सलाम पेश करूँ। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या इसम शरीफ जनाब? अंसर अली कीटली, तो शाराना ग्रानिया में दुल्ला जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं टीवी ऑन किया तो शाह साहब की प्रोग्राम पेश कर रहे थे, मैं जब सलाम पेश कर रहे थे। जी तो अंसर अली साहब मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, सैयद मुनव्वर हुसैन बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? याद रखना, अल्लाह का शुक्र है शाह जी, बड़ी खुशी हुई है आपका चेहरा देखकर। अल्लाह आपको तो सलाम मैंने रखे। कहा तो आपको सलाम पेश करूं, तो मुझे दुआ में याद रखना। मैं आपका दुल्हा के रहने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू मीर पर सदाबाद, कहाँ कौन सी जगह? छोकर कलां के बिल्कुल नजदीक न्यू मीर पर सदाबाद। अच्छा 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपके गांव में तो काम करता रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके कि आप तशरीफ़ लाए और आपने कॉल की प्रोग्राम के अंदर। और आप भी अंसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पर यूके में होते हैं तो आपको दावत भी है। कल हमारी मस्जिद में यहाँ ब्लैकबर्न के अंदर ये TV 99 857 ये जिस नंबर पर आपने यानी यकीनन आप टीवी देख भी रहे होंगे, इसी चैनल पर कल इंशाअल्लाह रात को इशा के बाद तरावी की नमाज के बाद महफिल शबीना होगी। 10 सपारे इंशाअल्लाह ये फ़कीर आप सब लोगों को सुनाएगा बैठ के इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर आ सकते हैं तो तशरीफ़ लाएँ ब्लैकबर्न के अंदर, और अगर नहीं आ सकते तो आप अपने घर में भी कुरान करीम सुन सकते हैं लाइव, यानी वहाँ पर आप सुनेंगे। तो आजकल जो रातें हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत बड़ी रात नहीं है, छोटी सी रात है, और इसमें हम कुरान करीम के साथ अगर वो बाकी के 2-3 घंटे गुजारेंगे तो यकीन जाने कि अल्लाह जल्ला शानु बतम शानु की बहुत रहमतें बरसेंगी इंशाअल्लाह। फिर अब अगर आप बात करना चाहें मुझसे वैसे भी, तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो तो आप इसी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात कर लूँगा, और आप नंबर भी मेरा आप ले सकते हैं फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अफ़्ज़ल जज़ा। जी तो ये हमारे भाई कीतली से हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और प्यार के तवस्सुल से हमसे मुखातिब हैं। यकीनन कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अपने मोहब्बत न रखता हो। हमसे मुराद हर दीनदार से और हर मोमिन से, हर एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत यकीनन करता है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की तसद्दुक़ और तवस्सुल से। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैं बात कर रहा था कि मोहब्बत में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के जो नजराने हैं वो बेमिसल बेमिसाल हैं। लेकिन फिर वो कल हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये मुनव्वर साहब बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद मुनव्वर हुसैन बुखारी अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी जी, हम लोग आपका प्रोग्राम काफ़ी शौक से देखते रहे, जब काफ़ी 4-5 साल पहले भी जब आपका ख्वाबों की ताबीर आती थी, उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पर आप आते रहे तो फिर मिलते नहीं थे। मुझे आपसे पूछना ये था कि हमारे घर में मतलब शुरू से ना जब दादी के ज़माने से हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक था,
ٹھیک. اس کے بعد وہ میں ناردرن آئرلینڈ سے بات کر رہی ہوں. میں وہاں سے امی نے پھر مجھے دے دیا تھا تو میں نے اپنے گھر میں یہاں پہ لا کے رکھا ہے. اب ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب ہم تو سب چیزوں سے ادب بھی کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن ہم نے جیسے پاکستانی فیملیز آتی ہیں تو کبھی پوچھتے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہے تو یہ کہتے تھے نماز کا کمرہ, کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ بیٹ بھی کر دیں, کیونکہ بعض لوگ یقین نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, مطلب ان کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں, ایک بار پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے گھر میں وہ منہ مبارک ہے اب؟ جی جی جی. اچھا, تو سوال آپ کا کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ جیسے اس کے میں نے ایک کمرہ الگ سے میں اس میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. میرے اور میرے ہسبینڈ کو تو ظاہر سی بات ہے پتہ ہے, ہم اعتقاد بھی ماشاء اللہ سے اس میں نئے نئے چھوٹے نکل بھی رہے. لیکن جیسے پاکستانی فیملیز آتی ہیں وہ اگر بھی پوچھتی ہیں کہ جی اس کمرے میں کیا ہے, تو پھر میں ان سے کہتی ہوں نماز کا کمرہ ہے, کیونکہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جیسے بعض لوگ یا نہیں یقین کرتے اس چیزوں پہ نا. ٹھیک, سمجھ آ رہی ہے مجھے. تو وہ پھر ان کو ہم مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کو مطلب وہ اس ویکتی کی تو وہی ہوتا ہے سارے سننی ہے, لیکن اس پہ یقین کریں گے نہیں, اور مجھے نہیں سمجھانا بھی نہیں آتا صحیح نا. تو کیا ہمیں یہ کہہ دینا کہ صرف نماز کا روم ہے, یا یہ کہ ہم ان کو کہیں کہ ہاں یہ بال مشریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مشریف ہے اس کمرے میں؟ ہاں ٹھیک, اچھا سوال آپ کا میری بہن. اگر کوئی بندہ یہ آپ سے سوال کرتا ہے, یقیناً میں آپ اسی طرح میرا جواب سنیں گی یا کہ ٹیلی ویژن پر میرا جواب سننا آپ نے؟ جو آپ کو آسان لگے میں اس پہ کر لیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو میں انشاءاللہ باذن اللہ اس بات کو آپ کے لیے ضرور واضح کرتا ہوں. اور میں ایک صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منہ مبارک جو آپ کے پاس ہے اس کی کوئی سند یعنی کوئی آپ نے کہاں سے لیا, یہ کو پتہ ہے آپ کو؟ جی یہ کافی 100 سال سے تو ہمارے گھر میں, ہماری دادی کے گھر میں تھا. مطلب جب دادی تھی ہم لوگ ساتھ رہتے, پھر اس میں سے معاشرہ سے نئے نئے نکلتے گئے تو پھر انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو دیا. اچھا اچھا. معاشرہ سے جب اور امی کے گھر پہ مجھے یہ کہ امی کے گھر سے ملا تھا, تو پھر میں اور میری بہن اور باقی بہنوں کے گھر میں پھر گیا. اچھا, یہ بات گارنٹی کی ہے آپ جو اس کی ذمہ دار گارنٹی کے طور پر یہ بات کہتی ہیں کہ واقعتاً یہ بال پہلے آپ کی ساس ماں کے گھر میں تھے؟ میری دادی کے گھر میں. دادی کے گھر بچپن سے ہمیشہ دیکھا ہے, جیسے وہ دیکھا بھی کہ بڑے ہوتے ہوتے اس میں سے ماشاء اللہ سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی گئیں. تو وہ پھر دوسروں کو بھی تقسیم ہوتے گئے؟ جی, مطلب جو اپنے فیملی ممبرز. میں سمجھ گیا. تو یہ تو بہت بڑی ایک موجود. اور پھر ان تایا کے گھر مطلب دادی نے اپنے بیٹوں کو دیا, پھر بچوں نے انہوں نے مطلب میری امی نے پھر مجھے اور مطلب ہم بہنوں کو. تو یہ دادی جان آپ کی جو ہے وہ بتاتی ہے کیا پہلے ایک ہی تھا اسی سے نکلی ہیں؟ یہ وہ ان کو کسی نے, کیونکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی جب وہ انڈیا میں رہتی تھی, ٹھیک, علی گڑھ میں, تو ان کو کسی نے سعودی عرب سے ان کے پاس تھا تو ان کو وہاں سے ملا تھا. تو سوس مطلب ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور امی اپنی جیسے جب شادی کے بعد جب تھی تو وہاں سے نا, جب انڈیا سے پھر وہ وہاں سے لے کے آئی. تو چچا کے گھر ہے کیونکہ وہ پرانا والا ہے تو وہ تو ماشاء اللہ سے بہت بہت لمبا ہے, اور لیکن اس میں سے جیسے ماشاء اللہ سے نئی نئی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی رہتی ہیں. آپ نظر میرے پاس کیونکہ بالکل باریک سے چھوٹا سا ہے جو, لیکن ماشاء اللہ سے 2-3 ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو ہے کہ وہ ویسے کیونکہ کوئی اور نارمل بال تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب نہیں بڑھ سکتا, گرو نہیں ہو سکتا. بالکل, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ جتنا تشریف پڑھیں تو وہ ماشاء اللہ سے سیدھا ہوتا چلے جاتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اس کی نشانی ہے ویسے. تو اینی وے یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور بہت اچھی بات کی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. ہاں, اب جواب بھی آپ کا میں دے دیتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی آپ کو بولے آ کے بتائے تو جس انداز سے آپ نے بتایا مجھے, جس طریقے سے میں نے سنا, یہ قرائن اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ منہ مبارک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ جو گرو بھی ہو رہا ہے بڑا بھی ہوتا ہے, اور بلکہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں, اور آپ اس منہ مبارک کو آپ سے پہلے بھی تقسیم کیا گیا, اور اب آپ کے پاس بھی اس کے 2-3 شاخ بڑھ چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی, میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے الگ سے نکلی ہیں. مطلب میں نے مطلب میری بہن وغیرہ کافی بات گزارے ہیں, تو انہوں نے بھی دیکھا تھا, کیونکہ پہلے مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں صحیح ٹرانسفر ہوا نہیں, لیکن ماشاء اللہ سے پھر وہ دکھایا گیا کہ نہیں وہ مطلب ہے اس میں, دیکھو اور سے دیکھو, تو پھر ماشاء اللہ سے آپ اس میں سے اور چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت باریک لیکن چھوٹے ہے ماشاء اللہ سے نظر آ رہے ہیں. اور صحیح. تو اچھی بات ہے, آپ درود پاک ہمیشہ جب پڑھتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتی ہو, اور یقیناً آپ کا
مسلکی طور پر بھی آپ اہل سنت والجماعت لگتی ہے مجھے. منہ مبارک تو وہی رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام یا صحابہ نے کیا یا آج جو اہل سنت ہے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اہل بیت اطہار نے کیا ہے. اور میں پچھلے دنوں میں کافی چیزیں بتاتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس، حضرت ام سلمہ کے پاس اور اسی طرح بہت ساری صحابیات کے پاس، حضرت انس کی والدہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی تھے. حضور کا پسینہ مبارکہ بھی انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک کے تراشے ناخن یہ سنبھالے ہوئے تھے. اور جب وصال ہوا تو وصیت کی کہ میرے یہ حضور کے کچھ بال مبارک اور یہ ناخن کے تراشے مبارک یہ میری آنکھوں پر لگا کے تو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیے جائیں. تو یہ مومن کی پہچان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غلام اور عاشق ہے وہ ان چیزوں کا احترام کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا بھی، منہ مبارک کے ساتھ حضور کے خون مبارک کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا بھی احترام کرتا ہے. اور انشاءاللہ جس نے بھی احترام کیا وہ یقیناً کامیاب ہوا. تو آپ بے شک لوگوں کو بتائیں، آپ بتائیں جو بھی آئے. اگر آپ کو الحمدللہ یہ یقین ہے، مجھے تو اب یقین ہو گیا کہ جس طریقے سے جو باتیں آپ بتا رہی ہیں. میری فیملی جیسے امی سید تھی، امی حیات نہیں ہے، لیکن جیسے بہن ہے ماشاءاللہ وہ کافی بات گزارے ہیں تو بڑی، تو ان کو ماشاءاللہ سے سچے خواب اور مطلب وہ روحانی ترقی میں کافی ماشاءاللہ سے بڑی بہن تو کافی زیادہ، دونوں بہنیں زیادہ نا. تو لیکن مجھے بس یہ سمجھ کہ جہاں تک جتنے لوگوں سے یہاں ملی نہ وہ جیسے مطلب نعت اور ان سب چیزوں پہ ملاتی ہوں. مجھے تو بڑا شوق تھا لیکن کوئی مطلب جتنی بھی گیدرنگ بنی، کیونکہ یہاں پہ مسلمان کم ہیں، پاکستانی بھی کم ہیں، زیادہ تر یا تو عربی ہیں پاکستانی ہیں. تو وہ جیسے بعض لوگوں کا یہ بھی تھا کہ شب معراج پہ وہ یقین نہیں کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ چلی شب معراج تو کہتے نہیں جی یہ عبادت والی رات نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہمیں سمجھانے میں کوئی، کیونکہ میں تو اتنی زیادہ عالم مطلب مجھے تو نہیں چیز نالج تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ لوگوں کو سمجھا سکیں. تو پھر یہ ہوا کہ ہم مطلب نہیں بولیں. انشاءاللہ بولوں گی، لیکن وہ لوگ اب پتہ ہے نا وہ کہ ان کو سمجھایا کس طرح سے جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہیں یقین والے، یہ غیب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. یقیناً منہ مبارک کی بھی سند ہونی چاہیے. تو کچھ تو آپ کے پاس بھی ہے. جو سند آپ کے پاس ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 100 سال سے زیادہ آپ کی دادی کو ہو گیا اور آپ کی دادی جان نے سعودی عرب سے کسی سے لیا تھا اور وہاں سے ان کو گفٹ کیا گیا. اچھا، اور وہی منہ مبارک آپ نے یہ بھی کہا گرو ہوا اور بڑا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی تقسیم کیا. ابھی آپ کے پاس بھی آیا، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بھی گرو ہو رہا ہے. تو یقیناً جو جہاں جائیں وہ گرو ہو رہے ہوں گے. تو اس کی اور بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ باقی کے تو میرے منہ میرے بال یا کسی اور کے بال یہ تو چھوٹے ہی ہوں گے، یہ بڑے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو ختم ہو جائیں گے. لیکن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان معجز نمائی ہے. یہ بہت شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کے بال مبارک جو ہیں وہ آج بھی بڑھ رہے ہیں. اور جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ منہ مبارک بھی الحمدللہ حرکت میں آتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی اور کوئی مانے یا نہ مانے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے، جو آپ کو حکم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اگر مانتا ہے کوئی تو اس کی خوش نصیبی ہے، نہیں مانتا تو وہ جانے اور میں جانوں، میں اس کا بندوبست بعد میں کر لوں گا. آپ کا کام ہے اپنی بات کو آگے پہنچا دینا. اسی طریقے سے اگر آپ کہتی کہ نماز والا کمرہ ہے تو نماز والا ہی وہ جھوٹ والی، اس میں بھی بات کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کہہ دیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ یہاں پر حضور کا منہ مبارک ہے. ہم تو جیسے مطلب باوضو ہو کے اور یہ میری اوپر کیبنٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے، میں تو نہیں اوپر شیلف لگائے اس میں رکھا ہوا ہے باکس میں. تو میری کوشش یہی ہوتی کہ جیسے مطلب اس میں اگربتی وغیرہ جلاتی رہتی ہوں. بہت زیادہ نہیں کیونکہ میرے چھوٹے مطلب انڈر 8 3 بچے ہیں، چھوٹا والا 2 سال کا، ہوتا ہے کہ بے ادبی بھی نہ ہو، صرف یہ پیمپر یا اس میں نہ چلے ہیں. مجھے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بتایا پھر وہ دیکھ لے وہ کہے تو میرا تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ پورے پاس میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، جزا دے، خیر عطا فرمائے. کافی میں نے آپ کی لمبی